الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. وقال تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال له رجل: قليل العمل قليل الذنوب أعجب إليك أم كثير عملي وكثير الذنوب؟ قال: لا أعدل بالسلامة. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، دینی اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین بڑی قدرت والے ہیں۔ اللہ رب العالمین بڑی عظمت والے ہیں۔ ساری کائنات مل کر اللہ کی بندگی کرتی رہے، اللہ کی تقدیس و تحمید و تمجید کرتی رہے تو اللہ کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اور اگر ساری انسانیت بغاوت پہ تل جائے تو اللہ کی شان میں کوئی نقص پیدا نہیں ہوگا۔ اللہ وہ ذات ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ اللہ وہ ذات ہے جو حی القیوم ہے، جس نے اس آسمان کو بھی تھاما ہے، جس نے اس زمین کو بھی جنبش سے روکا۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے پہاڑ کو زمین پر میخے بنا دیا۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے ایک ذرے ایٹم کے اندر اتنی طاقت رکھی کہ بڑی سے بڑی چیز اس کے مقابلے میں سرما بن جاتی ہے۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے دریا کو روانی دی۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے سمندر کے اندر بے شمار مخلوقات کو پیدا کیا اور کوئی مخلوق نہ صبح خالی پیٹ رہتی ہے نہ شام کو خالی پیٹ رہتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے، اسرائیلی روایت ہے اور اسرائیلیات کے بارے میں اصول حدیث کا اصول ہے، لا نصدقه ولا نکذبه،
نہ ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں نہ ہم اس کی تکذیب کرتے ہیں، لیکن فضائل کے باب میں اس کو ذکر کیا جا سکتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے عظیم قدرت دی، عظیم بادشاہت دی کہ ہوا پہ بھی ان کی بادشاہت تھی، فضا پہ بھی ان کی بادشاہت تھی، زمین پر بھی ان کی بادشاہت تھی، دریاؤں پہ بھی ان کی بادشاہت تھی، چرند پرند پہ بھی ان کی بادشاہت تھی، جنات پہ بھی بادشاہت تھی، انسانوں پہ بھی بادشاہت تھی۔ انہیں حضرت اللہ رب العالمین سے درخواست کی، اجازت چاہی، اے پروردگار عالم، میں چاہتا ہوں کہ میں تیری مخلوق کی ایک دن ضیافت کروں۔ اللہ رب العالمین سے اجازت مانگی، راز و نیاز کے بعد اجازت مل گئی۔ آج کے زمانے میں کوئی بادشاہت کا تصور کرے تو یہ سمجھ میں آئے گا کہ جہاز کے ذریعے سے سامان جمع کر لیا گیا ہو اور دیگر وسائل کے ذریعے سے جمع کر لیا ہو۔ آپ تصور کیجئے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جنات کو بھی اس پہ مامور فرما رہے ہیں، انسانوں کو بھی مامور فرما رہے ہیں، چرند پرند کو بھی مامور فرما رہے ہیں، غلہ جمع ہو رہا ہے کہ اللہ کی مخلوق کا اکرام کیا جائے۔ کافی عرصے تک غلہ جمع ہوتا رہا۔ اللہ رب العالمین سے اجازت چاہی تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ سلیمان تم کس سے شروع کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ تیری سمندری مخلوق سے میں اکرام کا معاملہ شروع کروں گا، ضیافت کا معاملہ شروع کروں گا۔ دسترخوان لگا دیا گیا، سمندر کے کنارے پر جو ذخائر تھے وہ چن دیے گئے۔ اللہ کے حکم سے ایک بڑی مچھلی آئی، اس نے منہ کھولا۔ سلیمان علیہ السلام کے جو خدمت گزار تھے، چاہے وہ جنات کے قبیل سے ہوں یا انسان کے قبیل سے، اس مچھلی کے منہ میں راشن ڈالنا شروع کیا۔ مچھلی منہ کھولے کھڑی رہی حتیٰ کہ سارا جمع کیا ہوا راشن ختم ہو گیا اور مچھلی پھر بھی منہ کھولے کھڑی ہے اور مزید کا مطالبہ کرتی ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام سے کہتی ہے کہ اے سلیمان، یہ تیری کیسی ضیافت ہے کہ میرا پروردگار صبح اور شام ایسے 3 لقمے مجھے کھلاتا ہے، یہ ایک مچھلی ہے۔ تو اللہ وہ ذات ہے جو سمندر کی تہوں کے اندر بھی اپنی مخلوق کو غذا فراہم کر رہا ہے، تو پھر اشرف المخلوقات اس سے اللہ غافل ہو؟ چونٹیوں کو ان کی بلوں میں رزق دے رہا ہے، وہ پروردگار انسانوں سے غافل ہو؟ اللہ وہ ذات ہے جس نے سورج جو اس پورے کرۂ ارض سے بڑا ہے اور کئی گنا بڑا ہے، ستارے اور سیارے کئی گنا بڑے ہیں، اس پروردگار نے ان تمام چیزوں کو پیدا فرمایا۔ اور کلن فی فلک یسبحون، ہر چیز ایک دائرے کے اندر تیر رہی ہے، کوئی چیز اس سے ٹکرا نہیں رہی، کوئی ذات تو ہے۔ ہر چیز اس بات پر متوجہ کر رہی ہے کہ اے انسانوں، جو تم اس زمین پہ چل رہے ہو، تمہارا کوئی خالق ہے، تمہارا کوئی مالک ہے، تمہارا کوئی پالنہار ہے، تمہارا کوئی مہیمن ہے، کوئی تمہارا قوی المتین ہے، کوئی تمہارا ذو القوت المتین ہے، کوئی عزیز و جبار ہے، کوئی رزاق ہے، کوئی رحمان ہے، کوئی رحیم ہے، اور وہ تم سے کچھ تقاضا کر رہا ہے کہ معبودیت کے لائق کوئی نہیں سوائے اللہ کی ذات کے، مسجودیت کے لائق کوئی نہیں سوائے اللہ کی ذات کے، محبوبیت کے لائق کوئی نہیں سوائے اللہ کی ذات کے، حکمرانی کے لائق کوئی نہیں سوائے اللہ کی ذات کے۔ تو پھر انسانوں تم کہاں جا رہے ہو؟ اللہ رب العالمین تذکرہ کرتے ہوئے ایک موقع پر عجیب بات فرماتے، ما لکم لا ترجون للہ وقارا، اے انسانوں تمہیں کیا ہوا، اللہ کا لحاظ نہیں؟
کہیں اللہ رب العالمین اس پیرائے میں فرما رہے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالی اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم. اے انسانوں ذرا تم دنیا میں مشاہدہ کرو، کوئی معمولی سی معمولی چیز بناتا ہے وہ بے مقصد نہیں بناتا. اللہ جو عالی شان مرتبت والا ہے، جو شہنشاہ ہے، جو بادشاہوں کو بادشاہت دیتا ہے، جو فقیر کو امیر کرتا ہے، امیر کو غریب کرتا ہے، جو تخت کو تختے دار بنا دیتا ہے، جو تختے دار کو تخت بنا دیتا ہے، وہ پروردگار عالم جس پروردگار عالم نے نمرود کو کہاں پہنچایا، قارون کو کہاں پہنچایا، شداد کو کہاں پہنچایا اور یوسف علیہ السلام کو کہاں پہنچایا. تختے دار کا فیصلہ ہو رہا ہے، ان کو کہاں پہنچایا، ابراہیم علیہ السلام کو کہاں پہنچایا. آگ کے انگاروں کے اندر ان کو گل گلزار بنا کر ایسا پروان چڑھا کہ سلام علی آل ابراہیم، کہ آل ابراہیم پر قیامت تک کے لیے سلامتی کا فیصلہ ہو گیا. ساری دنیا ایک طرف تھی، پروردگار کی طاقت ایک طرف تھی، سارے وسائل ایک طرف تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے اندر فرعون کی طاقت اپنی پوری عروج میں تھی. اس موقع کے اوپر اللہ رب العالمین نے فرعون کے سامنے موسیٰ کی پرورش کی، پیدائش ہوئی اور اس کو سمندر کے اندر موسیٰ کے گھر پہنچا، فرعون کے گھر پہنچایا. موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے نشیمن کے اندر بٹھا کر اس کی پرورش کروائی. اللہ وہ ذات ہے، اللہ وہ ذات ہے. ہم نے اللہ کو نعوذ باللہ من ذالک کھلونا سمجھ لیا، اللہ کے کلام کو کھلونا سمجھ لیا، اللہ کی باتوں کو کھلونا سمجھ لیا. اللہ کے احکامات کو کھلونا سمجھ لیا. قرآن کے دستور کو ہم نے کھلونا سمجھ لیا. اللہ کون سی ذات ہے، اس کا کیا تصور ہونا چاہیے، کیا عظمت ہونی چاہیے. ذرا سوچے تو صحیح، اگر کسی آدمی کو بتا دیا جائے کہ میاں یہ سارا محل آپ کا ہے، یہ ہیرے جواہرات، یہ سونا چاندی، یہ سب لگے ہوئے ہیں، یہ سب آپ کے لیے ہیں، لیکن آپ جس کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں اس پہ ایٹم بم لگا ہوا ہے، کیا ہیرے جواہرے کی طرف متوجہ ہونے دل چاہے گا؟ کیا سونے چاندی کی طرف رغبت ہوگی؟ اللہ رب العالمین لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، جس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. بدیع السماوات والارض، اتنا بڑا آکاش بغیر نقشے کے بنا دیا، زمین کو بغیر نقشے کے بچھا دیا، اس کے اندر خزائن اور معدنیات اور ملابس اور غذائیں، سب چیزیں اللہ رب العالمین نے انسان کی پیدائش سے 1000 سال پہلے پیدا فرما دیے. آدم علیہ السلام کی پیدائش کا فیصلہ ہو رہا ہے، اس زمین کو سجایا جا رہا ہے کہ نوشہ آنے والے ہیں، اور نوشہ کو اعزاز دیا جا رہا ہے ایک ایسی ذات کے جو اس کائنات کا کنز مخفی ہے، ان کی اولاد میں پیدا ہونے والا ہے، وہ محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس. اور وہ اس ایسا پروردگار ہے کہ اپنے مخلوق سے بالکل غافل نہیں، اپنی مخلوق سے بالکل بے خبر نہیں. مخلوق جو قیامت تک پیدا ہونے والی ہے، اس مخلوق کے لیے اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام، جس کے صلب سے یہ نسل انسانی پیدا ہونی تھی، آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے پیدائش سے پہلے اس زمین کو سجایا، انسان کے لیے پانی کے ذخائر رکھے، انسان کے لیے معدنیات کے ذخائر رکھے، انسان کے لیے ہیرے جواہرات رکھے، انسان کے لیے سونا چاندی رکھا، انسان کے لیے گیسز رکھی، انسان کے لیے
پیٹرولیم رکھا، انسان کے لیے پلاٹینیم رکھا، انسان کے لیے وہ خزانے رکھے کہ جو ابھی دریافت نہیں ہوئے ہیں اور اس صدی میں دریافت ہوں گے یا اگلی صدی میں دریافت ہوں گے. یہ دریافت ہے ان تمام چیزوں کا خالق پروردگار. کتنی عظمت والا بادشاہ. اس انسان کا ناز اٹھایا جا رہا ہے. آپ کے ہاں کوئی مہمان آنے والا ہوتا ہے تو آپ پہلے سے اہتمام کرتے ہیں، گھر کی صفائی ہو رہی، اور زیادہ ہوا تو رنگ روغن ہو رہا، خوشبو کی دھونی دی جا رہی ہے، اکرام کا اہتمام کیا جا رہا ہے، اور ایسی چیزوں کا انتظام کیا جا رہا ہے جس سے آپ کے دل کی جو آبشار ہے اس کے پھوار اس تک پہنچ جائے. اور سب کچھ کرنے کے باوجود پھر کہا جا رہا ہے کہ میں کچھ نہیں کر سکا، مجھے معاف کر دیجیے. اور اللہ رب العالمین جو شہنشاہ ہے، جو خالق کائنات ہے اور جس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں، وہ جانتا ہے کہ آدم کی اولاد کے اندر کفار بھی پیدا ہوں گے، مشرکین بھی پیدا ہوں گے، یہود و نصارہ بھی پیدا ہوں گے، مجوسی بھی پیدا ہوں گے، لیکن اس زمین کو سجا رہا ہے، اس کے اندر مخلوقات کے لیے خزانے رکھ رہا ہے، کھانے کی چیزیں رکھ رہا ہے، وہ پروردگار. اب پروردگار عالم نے ہم کو پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد ہمارے اوپر کچھ ذمہ داریاں رکھی. یہ ذمہ داریوں کا تعلق صرف عبادات سے نہیں، عبادات کے بغیر چارے کار بھی نہیں ہے، لیکن یہ ذمہ داریاں عقائد سے متعلق بھی ہیں، یہ ذمہ داریاں عبادات سے متعلق بھی ہیں، یہ ذمہ داریاں اخلاق سے متعلق بھی ہیں، یہ ذمہ داریاں معاشرت سے متعلق بھی ہیں، یہ ذمہ داریاں معاملات سے متعلق بھی ہیں. یہ ذمہ داریاں رکھیں. ایک بچہ میٹرک کا امتحان دے رہا ہے، 5 پرچے ہیں، ایک پرچے کی تیاری کر کے آئے گا تو کیا میٹرک کا رزلٹ اس کے حق میں ہوگا؟ کلا واللہ، ہرگز نہیں ہو. 5 پرچے رکھے ہیں تو 5 پرچوں کی تیاری کر کے آنا ہوگا. میتھس کی بھی تیاری کرنی ہوگی، انگلش کی بھی تیاری کرنی ہوگی، فزکس کیمسٹری کی بھی تیاری کرنی ہوگی، اور جو دیگر مضامین ان کی بھی تیاری کر کے آنا پڑے. تو اگر کوئی آدمی اللہ کو تو اللہ مانتا ہے لیکن اللہ کی نہیں مانتا، تیاری نامکمل. کوئی آدمی اللہ کو تو مانتا ہے اور اللہ کی ماننے کا ارادہ بھی رکھتا ہے لیکن عبادات نہیں کرتا، کامیاب نہیں ہوگا. اور اگر عبادات بھی کر رہا ہے لیکن اس کے معاملات صحیح نہیں ہے تو کامیاب نہیں ہوگا. اگر حرام حلال کو ملا رہا ہے، لوگوں کے حق کو غصب کر رہا ہے، اللہ کے احکامات کو توڑ رہا ہے، اپنی رعایا پہ ظلم کر رہا ہے، اپنے محکوم پہ ظلم کر رہا ہے، تو وہ اللہ کے ہاں کامیاب نہیں ہوگا. اور وہ جو لقمہ جا رہا ہے، وہ لقمہ اس عبادات کو مردود کر رہا ہے، وہ اس عبادات پہ اثرات مرتب نہیں ہوگا. فقہی اعتبار سے گو کے بتا دیا جائے گا کہ تمہاری نماز ہو گئی، لیکن اس پہ جو اجر و ثواب مرتب ہونے والا ہے، اس کے اوپر جو آخرت میں فیصلے کامیابی ہونے والے وہ ملنے والے ہیں. یہ اللہ رب العالمین نے نظام بنایا، اور اللہ رب العالمین اس پورے نظام کا ہم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ اسلام صرف مسجدوں میں نظر نہ آئے، یہ اسلام صرف خانقاہوں میں نظر نہ آئے، یہ اسلام صرف مدارس کے اندر نظر نہ آئے، یہ اسلام روز مرہ زندگی کے ہر شعبے کے اندر نظر آئے. اگر تجارت کی دنیا میں بیٹھے ہوئے ہو تو اسلام نظر آئے، معاشرتی دنیا میں بیٹھے ہوئے ہو تو اسلام نظر آئے، ایوان کی دنیا میں بیٹھے ہو تو اسلام نظر آئے، حاکمیت کی دنیا میں بیٹھے ہو تو اسلام نظر آئے، رعایا کی دنیا میں بیٹھے ہو تو اسلام نظر آئے، محکومیت کی دنیا میں بیٹھے ہو تو اسلام نظر آئے، اگر شوہر ہو تو اسلام نظر آئے، اگر بیوی ہو تو اسلام نظر آئے، اگر بیٹے ہو تو اسلام نظر آئے، اگر باپ ہو تو اسلام نظر آئے، اگر ماں ہو تو اسلام نظر آئے، اگر استاد ہو تو اسلام نظر آئے، اگر تاجر ہو تو اسلام نظر آئے، اگر حاکم ہو تو اسلام نظر آئے، اگر محکوم ہو تو اسلام نظر آئے،
اگر مولوی ہو تو اسلام نظر آئے، اگر امام ہو تو اسلام نظر آئے، اگر مقتدی ہو تو اسلام نظر آئے، اگر صوفی بزرگ ہو تو اسلام نظر آئے، اگر شیخ ہو تو اسلام نظر آئے، اگر مرید ہو تو اسلام نظر آئے، اگر مالی ہو تو اسلام نظر آئے، اگر قانون دان ہو تو اسلام نظر آئے، اگر تم فلسفی ہو تو اسلام نظر آئے، اگر تم مدرس ہو تو اسلام نظر آئے، اگر تم صفائی کرنے والے ہو تو اسلام نظر آئے، اگر تم انجینئر ہو تو اسلام نظر آئے، اگر تم ڈاکٹر ہو تو اسلام نظر آئے، اگر تم قانون دان ہو تو اسلام نظر آئے، اگر تم زندگی کے جتنے شعبے ہیں تم عرش میں ہو تو اسلام نظر آئے، اگر تم فرش میں ہو تو اسلام نظر آئے، اگر تم ہوا میں ہو تو اسلام نظر آئے، اگر تم سمندر میں ہو تو اسلام نظر آئے، اگر تم غاروں کے اندر اسلام نظر آئے۔ اللہ کا مطالبہ یہ، اس سے کم پر اللہ راضی نہیں، اس سے کم پر اللہ راضی نہیں۔ محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، بعثت ہوئی، اور محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم صادق بھی تھے، امین بھی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چہیتے بھی تھے، اور سردار قبیلے کے خانوادہ سرداری کے شہزادے تھے، اور بیت اللہ کی رکھوالی کرنے کے خانوادہ کے انتہائی نیک سپوت بھی تھے، حسین جمیل بھی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے اوپر بھی ایسی کرامات، ایسے معجزات کا ظہور ہو چکا تھا کہ ان معجزات نے دنیا کو انگوش بدندہ کر دیا تھا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ پیغام دیا ہے تو اس پیغام کے بعد کیا ہوا؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو لالچیں دی گئیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈرایا گیا، اور ایک موقع پہ یہ کہا گیا کہ آپ کو سرداری چاہیے تو ہم دینے کے لیے تیار ہیں، اگر آپ کو اچھی عورت چاہیے تو ہم عرب کا منتخب حسن آپ کی خدموں میں رکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ کو مال و زر چاہیے تو وہ بھی ہم دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ یہ جو روز روز کی ایک دعوت دے رہے ہیں کہ زندگی کے ہر شعبے کو آپ چیلنج کر رہے ہیں کہ تمہاری تجارت اس طرح صحیح نہیں ہے، تمہارے معاملات اس طرح صحیح نہیں ہے، تمہاری معاشرت اس طرح صحیح نہیں ہے، تمہارے اخلاق اس طرح صحیح نہیں ہے، یہ چیز حلال ہے، یہ چیز حرام ہے، اللہ کی عبادت اس طرح کی جائے گی، اللہ کے مخلوق کا احترام اس طرح کیا جائے گا، یہ تمام چیزوں کو اللہ کے احکامات کے تحت لایا جائے گا۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ کو یہ بھی اختیار ہم دیتے ہیں کہ آپ کچھ معبود ہمارے مان لیجئے، کچھ معبود ہم آپ کے مان لیں گے، کچھ ہمارا فلسفہ تسلیم کر لیجئے، کچھ آپ کا فلسفہ ہم تسلیم کر لیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں لکم دینکم ولی دین، تم جو کر رہے ہو تمہارے لیے ہے، لیکن میں جو کر رہا ہوں اس کے مطابق چلا جائے گا۔ اور اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ ایک ہاتھ میں سورج رکھ دیا جائے، ایک ہاتھ میں چاند رکھ دیا جائے، چچا جان میں پھر بھی اس دعوت سے باز نہیں آؤں۔ یہ تو ابدی پیغام تھا، یہ ہمیشہ ہمیش کی کامیابی کا پیغام تھا، دنیا کے تمام دستوروں کو تہ و بالا کرنے والا پیغام تھا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون ولو کرہ الکافرون، کہ محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہدایت والا دین دے کے دیا گیا تھا، اس کا مقصد یہ تھا کہ تمام ادیان باطلہ کے اوپر اس کو غلبہ عطا کیا جائے، خواہ اللہ سے شرک کرنے والوں کے لیے کیسا ہی سوہانے روح کیوں نہ ہو، کیسے ہی ان کو تکلیف نہ دے۔ اور اللہ نے یہ فیصلہ بھی کر دیا تھا کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ انسان، یہ ظالمین، یہ منافقین، یہ اشرار، یہ اللہ کے باغی، یہ انسانیت کے دشمن چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو مٹا دیں، لیکن اللہ کا فیصلہ ہے واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اس نور کی تکمیل کریں گے اللہ رب العالمین۔ اللہ نے یہ بات نوشت سے تقدیر فرما دی تھی، کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی ان اللہ لقوی عزیز۔ اللہ رب العالمین نے یہ بات زبور میں لکھ دی تھی، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اور اللہ رب العالمین کے فیصلے کے بارے میں اللہ کا قانون یہ ہے وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا۔ اللہ کے فیصلہ ہے کہ اللہ نے جو اس کائنات کے چلنے کا، اس کائنات کے امن کا، اس کائنات کے توازن کا، اس کائنات کے برقرار رہنے کا جو قانون بنایا ہے، اس قانون میں تبدیلی نہیں۔
اور پھر اللہ رب العالمین کو دیکھیے، اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، زمین میں جو تمہیں فساد نظر آ رہا ہے یہ فساد تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے، اور اس میں بھی اللہ کی مہربانی دیکھیے، اللہ یہ چاہ رہے ہیں کہ تاکہ تم لوٹ آؤ، تم توبہ کر لو۔ آپ دیکھیے اس سے زیادہ مہربان پروردگار کون ہوگا کہ ایک نظام دیا، جان بھی اس کی، مال بھی اس کا، اس جان اور مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا، پھر یہ جان اور مال حوالے کر دی، اور حوالے کرنے کے بعد کچھ اصول مقرر کر دیے، اور یہ جانتے ہوئے کہ یہ انسان کمزور ہے، اس سے کوتاہیاں ہو جائیں گی، اور کوتاہیاں ہونے کے بعد اللہ رب العالمین نے اس انسان کے اوپر ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار گواہ مقرر کر دیے۔ ایک طرف کہہ دیا گیا یومئذ تحدث اخبارها، یہ زمین گواہی دے گی، ایک طرف کہہ دیا گیا کہ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، یہ اس انسان کے صحیفے گواہی کے طور پہ پیش کر دیے جائیں گے، ایک طرف کہہ دیا گیا کہ انسان کو کِرَامًا کاتبین یعلمون ما تفعلون، فرشتے مقرر کر دیے، وہ فرشتے لکھ رہے ہیں، ایک طرف کہہ دیا گیا اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون، کہ انسان کے منہ کو بند کر دیا جائے گا، انسان کے اعضاء جواہر کو قوت گویائی دے دی جائے گی، انسان حسرت سے کہے گا تم کو کس نے بلوا دیا، وہ کہیں گے جس نے زبان کو گویائی دی، آج اس نے تمہاری زبان کو گنگ کر دیا ہے اور تمہارے ہاتھ پاؤں کو بلوا رہا ہے۔ انسان حسرت سے دیکھ رہا ہوگا، کہہ رہا ہوگا اے زبان تیرے چٹکارے کے لیے میں نے یہ سب کچھ کیا، اے آنکھ یہ تیرے لیے سب کچھ کیا، آج تو ہی میرے خلاف ہو گیا، اور انسان حسرت سے دیکھ رہا ہوگا، اور یہ تمام چیزیں ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ دیکھیے اللہ رب العالمین کا یہ جو نظام ہے، اس نظام کے اندر اللہ رب العالمین کے سامنے نہ تو کوئی سفارش چلے گی، نہ کوئی رشوت چلے گی، نہ کوئی عہدہ چلے گا، نہ کوئی منصب چلے گا، نہ کوئی قوت چلے گی، نہ کوئی تخویف چلے گی، نہ کوئی ڈراوا چلے گا، کوئی نظام اس کے سامنے نہیں آ سکتا۔ اللہ کی بادشاہت ہوگی اور تمام لوگ پڑے ہوئے ہوں گے زمین کے اوپر، اور ہر آدمی حسرت سے دیکھ رہا ہوگا، اور اس وقت پروردگار عالم کہیں گے کہ کہاں گئے وہ جبار، وہ کہاں گئے قہار، وہ کہاں گئے فرعون، وہ کہاں گئے شداد، وہ کہاں گئے حامان، وہ کہاں گئے ظالمین، وہ کہاں گئے باغی، وہ کہاں گئے سرکش، وہ کہاں گئے جو خدائی کا دعویٰ کرنے والے تھے، انا ربکم الاعلی کہنے والے تھے، کہاں گئے؟ پھر سب کی زبان گم ہوگی، پروردگار پوچھے گا لمن الملک اليوم، آج بادشاہت کس کی ہے؟ کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا۔ جبریل امین بھی تھرا رہے ہوں گے، حضرت اسرافیل بھی تھرا رہے ہوں گے، اللہ رب العالمین خود فرمائیں گے لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، تنہا اللہ کی بادشاہت، اور اللہ کی بادشاہت آج بھی ہے، کل بھی ہے، قیامت کے دن بھی ہوگی، حشر میں بھی ہوگی، پلسرات میں بھی ہوگی۔ اللہ مذاق نہیں ہے، اللہ کھلونا نہیں ہے، ہمارا تمہارا خالق وہ غیور ہے، وہ جبار ہے، وہ جبروت ہے، وہ عزیز ہے، وہ قہار ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تمہیں کیا ہو گیا؟ اتنے پیارے پروردگار جس نے تم کو زندگی بخشی، جس نے تم کو وجود بخشا، جس نے تمہیں اتنی حسین شکل دی، جس نے تمہیں اتنے خوبصورت نعمتوں سے مالا مال کیا، کس چیز نے تم کو غفلت میں ڈال دیا؟ کیا زمین تمہاری ہے؟ کیا آسمان تمہارا ہے؟ کیا فضا تمہاری ہے؟ کیا یہ ہوائیں تمہاری ہیں؟ یہ دریا تمہارے ہیں؟ یہ پہاڑ تمہارے ہیں؟ اللہ رب العالمین بڑی قدرت والے۔ اب آپ دیکھیے اللہ رب العالمین کیسی عجیب بات فرما رہے ہیں، قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بمانگ دوہل امت کو اعلان کر دیجئے
کہ تمہارا پروردگار اس پہ طاقت رکھتا ہے، قدرت رکھتا ہے، اور اس کی قدرت کسی کی دی ہوئی نہیں، قدرت اس کی اپنی۔ ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم، وہ اوپر سے تم پر عذاب بھیج دے۔ او من تحت ارجلکم، یا تمہاری زمین کو تلچھٹ کر دے، تلپٹ کر دے۔ او یلبسکم شیعا، یا تمہیں ٹوڑیوں میں بانٹ دے۔ وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، کہ تم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بن جاؤ۔ کیا زمین شق نہیں ہوئی؟ کیا کچھ عرصہ پہلے وہ واقعہ رونما نہیں ہوا جس سے لوگوں کے کلیجے منہ کو آ گئے، کہ دنیا نے دیکھا کہ دو پہاڑ چل کر آتے ہیں پاکستان کی سرزمین پر اور بیچ کی بستی کو پیس ڈالتے ہیں؟ کیا وہ منظر نگاہوں میں نہیں؟ وہ دوربینیں کہاں گئیں؟ وہ کیمرے کہاں گئے جو ننگی عورتوں کا رقص محفوظ کرتے ہیں؟ اللہ کے جبروت کو نہیں دیکھتے، اللہ کے جلال کو نہیں دیکھتے۔ کہاں گئی وہ سیٹلائٹ کی طاقت؟ اللہ کے سیٹلائٹ کو نہیں دیکھتے۔ کیا مظفر آباد اور باغ اور بالاکوٹ کے واقعات سامنے نہیں؟ زمین کے نیچے سے اللہ نے عذاب بھیجا۔ عذاب من فوقکم، بارش ہو رہی ہے، کون سی طاقت ہے روک سکے؟ کہاں گئی ٹیکنالوجی؟ کہاں گئے وسائل؟ کس بات پہ کرتے ہیں؟ کیا مشاہدہ نہیں کر رہے؟ سیروا فی الارض، زمین پہ پھرو، نکلو، دیکھو، فانظر کیف کان عاقبۃ المنذرین، جن کو ڈرایا گیا ان کا انجام کیا ہے؟ جاپان میں زلزلہ آیا، نظر نہیں آیا؟ سونامی آیا، نظر نہیں آیا؟ امریکہ تمام وسائل کے باوجود زلزلوں کو کیا روک سک رہا ہے؟ کیا سیلاب کو روک سک رہا ہے؟ سائیکلون کو روک سک رہا ہے؟ چیزوں کی عظمت دل میں آ گئی، وسائل کی عظمت دل میں آ گئی، اللہ کی عظمت نکل گئی، اللہ کی طاقت کا یقین نکل گیا۔ اس سے بڑی کیا آزمائش ہوگی؟ اس سے بڑی کیا آزمائش ہوگی کہ جس کو اللہ رب العالمین بارش کو رحمت کا ذریعہ کہتے ہیں، زندگی کا ذریعہ فرماتے ہیں، وہ بارش آزمائش کا ذریعہ بن گئی۔ لاکھوں کروڑوں کی فصلیں تباہ ہو گئی، لوگ بے گھر ہو گئے۔ کیا قرآن کی اس آیت پر اب بھی یقین نہیں آیا؟ او یلبسکم شیعا، اس بات پر یقین نہیں آیا کہ اللہ کی نافرمانی کرو گے اور یعنی فحاشی کرو گے، بے غیرتی کرو گے، ننگ دھڑنگ ناچ کرو گے، اللہ کے احکامات کو توڑو گے، اللہ کے احکامات سے ٹکراؤ گے اور اللہ اللہ کرنے والوں کو بمباری کر کے تباہ کرو گے، اور تم جامع حفصہ کا پانی بند کرو گے، تم بجلی گراؤ گے، تم فاسفورس بم گراؤ گے، اور تم اس خوف سے ڈرتے تھے کہ تمہیں پتھر کے زمانے میں لٹا دیا جائے گا۔ آؤ دیکھو پتھر کے زمانے میں کیا پاکستانی نہیں پہنچ گئے؟ کیا اب بھی غفلت کے پردے نہیں اٹھیں گے؟ اور پھر تیسرا عذاب کہ تم کو گروہوں میں بانٹ دیا جائے گا اور تم ایک دوسرے کا خون کرو گے۔ آج مسلمان جو لوگوں کے دموں کو محفوظ کرتا تھا،
جو غموں پہ پھایا رکھتا تھا، جو گرتے ہوئے کو تھامتا تھا، جو بے سہاراؤں کا سہارا تھا، جو بے پرداؤں کا پردہ تھا، جو محافظ تھا، جو دنیا میں امن کا پیغام لے کے آیا تھا، دنیا میں امن قائم کرنے کی ذمہ داری دی گئی تھی، جس کو خیر پھیلانے کی ذمہ داری دی گئی تھی، جس کو دنیا کا سارا نظام ایک اللہ کے احکامات کے تحت لانا تھا، جس کو دنیا کو بتانا تھا کہ قرآن کی حقیقت کیا ہے، جس کو بتانا تھا کہ قرآن کے احکامات کیا ہیں۔ قرآن صرف قسموں کے لیے نہیں ہے، قرآن ایک دستور ہے، قرآن ایک نظام ہے، قرآن ایک ضابطہ ہے، دنیا کا بھی ضابطہ، آخرت کا بھی ضابطہ۔ وہ انسان آج پنجابی ہے، وہ انسان آج مہاجر ہے، وہ انسان آج پٹھان ہے، وہ انسان آج بلوچی ہے، وہ انسان آج سندھی ہے، وہ انسان آج سرائکی ہے، وہ انسان آج پنجاب کی 10 کمیونٹیوں میں بٹا ہوا ہے، وہ انسان آج پٹھانوں کی بھی کئی کمیونٹیوں میں بٹا ہوا ہے، وہ انسان آج مہاجروں کی بھی کئی کمیونٹیوں میں بٹا ہوا ہے۔ وہ انسان نہیں ہے سب کچھ، وہ مسلمان نہیں ہے سب کچھ۔ اس سے بڑا کیا مشاہدہ ہوگا؟ اور یاد رکھیے، اس بات کو یاد رکھیے، قرآن کریم میں یہ بڑی صراحت کے ساتھ بات موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمائش کی گئی، ان کو نشانیاں جو ڈیمانڈ کے مطابق نشانیاں تھیں مانگتے تھے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کیا، انزل علینا مائدۃ من السماء، آپ کی بات پر ہم یقین کر لیں گے ایسی صورت کے اندر جبکہ آسمان سے ایک خوان آئے، اس میں تمام کھانے کی چیزیں رکھی بھی ہوں اور ہم اس سے کھا لیں، پھر ہم یقین کر لیں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ بے شک اے عیسیٰ ان کو کہہ دو ہم ان کی یہ ڈیمانڈ بھی پوری کر دیں گے، لیکن یاد رکھنا اس کے بعد کوئی عذر باقی نہیں رہے گا، اور پھر اس کے بعد جو سزا آئے گی وہ سزا اولین آخرین کے لیے عبرت کا ذریعہ بن جائے۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیوں، یہ مشاہدات ہیں، ان مشاہدات کے بعد بھی کیا توبہ کی توفیق نہیں ہوگی؟ ان مشاہدات کے بعد بھی اللہ کی طرف رجوع نہیں ہوگا؟ ان مشاہدات کے بعد بھی زندگی بدلنے کے فیصلے نہیں ہوں گے؟ اور پھر یاد رکھیے، توبہ کی حقیقت کو سمجھنا ضروری ہے۔ یہ توبہ نہیں ہے کہ میڈیا کے سامنے کھڑے ہو کے توبہ توبہ توبہ۔ دیکھنا پڑے گا آپ کے جسم کا ایک ایک تار، آپ کے جسم پر جو لباس ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ کسی کا حق غصب کیا ہوا وہ لباس، کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ نے پانی سے وضو کرنے کے بجائے خون سے وضو کیا، کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ نے لقمہ کھایا ہو بہت ہی پرتکلف کھانے کا، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کی نگاہ میں خنزیر سے بدتر گوشت۔ یہ سمجھنا پڑے گا، توبہ یہ اللہ کے ساتھ مذاق نہ کیجیے۔ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ زندگی میں انقلاب آ جائے۔ توبہ کی حقیقت دیکھنی ہے تو آئیے دیکھیے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے انسانیت کہاں تھی، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد انسان کہاں تھا۔ کہ اوس و خزرج ایک دوسرے کے خون کے پیاسے، وہ اپنے ایک چوزہ، اس چوزے کے اوپر لڑنے والے، جب مہاجرین آ رہے ہیں تو انصار اپنا سینہ شک کر کے اس سینے کے اندر رکھا ہوا کلیجہ اس میں جگہ دے رہے ہیں، اپنے گھر کے 2 حصے کر رہے ہیں، اپنی زمینوں کو 2 حصے کر رہے ہیں۔ لیکن مہاجر جو آ رہے ہیں وہ محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ ہیں، تو وہ بے غیرت بن کے نہیں بیٹھ رہے، بلکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تاجر لوگ ہیں، ہم کو معلوم ہے آپ کا احسان کا بہت شکریہ، آپ ہمیں بازار کا راستہ بتلا دیجئے، ہم تجارت کر کے اپنا پیسہ خود کما لیں گے۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیوں، اسلام ہم کو توبہ کی طرف متوجہ کر رہا ہے، قرآن ہم کو توبہ کی طرف متوجہ کر رہا ہے، لیکن توبہ کون سی؟ جس کو توبۃ نصوح کہتے ہیں۔
اور توبۃ نصوح کیا ہے؟ ان یقلع للمعصیہ، جس گناہ میں مبتلا ہے اس گناہ کو چھوڑنا پڑے گا. اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے. کسی کا حق غصب کیا ہے، حق واپس کرنا پڑے گا. توبہ کا مطلب جس گناہ میں مبتلا ہے اس گناہ کو چھوڑنا پڑے گا. اگر سودی لین دین میں ملوث ہے، سودی لین دین کو چھوڑنا پڑے گا. اگر انسانوں کو اذیت دینے میں مبتلا ہے تو اس اذیت سے باز آنا پڑے گا. وَأَن يَنْدَمَ عَلَيْهَا، اس پر ندامت ہو، شرمندگی. وَأَن يَعْزَمَ عَزْمًا جَازِمًا أَلَّا يَعُودَ إِلَىٰ مِثْلِهَا، اور اس بات کا پکا ارادہ ہو کہ دوبارہ اس گناہ کی طرف نہیں پھٹکیں گے. یہ 3 شرائط پوری ہو گئی تو اللہ رب العالمین توبہ سے حالات بدل دیں گے. لیکن میرے عزیز دوستو بھائیوں، یہ وقت رونے کا ہے، یہ وقت اللہ سے رجوع کرنے کا ہے. اور الحمدللہ ہمارے علماء اکرام کبھی بھی اپنی ذمہ داری سے غافل نہیں رہے. حالانکہ سب سے زیادہ طعن و تشنیع کا نشانہ بھی یہی مظلوم بنتے ہیں. اور علماء کی صلاحیت کسی صلاحیت سے کم نہیں. ان کے اندر اعضاء جوارح میں کسی قسم کا کوئی نقص اللہ نے نہیں رکھا. اور علماء اگر تنقید کرتے ہیں تو وہ اپنی ذمہ داری کے ہاتھوں مجبور ہیں. اگر وہ یہ ذمہ داری پوری نہیں کریں گے کل حشر کے میدان کے اندر رسوا کیا جائے گا، جہنم میں اوندے منہ گھسیٹ کے پھینکا جائے گا. الحمدللہ جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ بن نوری ٹاؤن، اس کے علماء بھی اسی طرح اپنی ذمہ داری کا احساس رکھتے ہیں. اور کوئی موقع ایسا جس موقع کے اندر اپنے پیٹ پہ پتھر باندھنا پڑے، اپنے وسائل کو قربان کر کے دوسروں کو ترجیح دینی پڑے، تو وہ اس سے باز نہیں آتے. الحمدللہ زلزلے کا موقع آیا تو اس وقت جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ بن نوری ٹاؤن کے اساتذہ اکرام، جو بڑی بڑی کتابوں کے اساتذہ ہیں، نے ڈاکٹر عبدالرزاق صاحب مدثر اللہ علی کی سرپرستی کے اندر ایک رفاہی کام کا سلسلہ شروع کیا. اور زلزلے کے اندر جو ان کی خدمات ہیں وہ میڈیا پہ نہیں آئے، انہوں نے کوئی پبلسٹی کا ذریعہ استعمال نہیں کیا، اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ایسی جگہ پر جا کر انہوں نے امداد پہنچائی جو قابل رشک ہے. اس پہ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے معاشرے میں ایسے درد مند دل رکھنے والے افراد موجود ہیں جو اپنی آسائش کو قربان کر کے اور گئے. اور صرف اسی پہ اکتفا نہیں کیا بلکہ وہ بچے بچیاں جو بے گھر ہو گئے تھے ان کے لیے گھروں کا انتظام کیا. صرف گھروں ہی کا انتظام نہیں کیا بلکہ ان کے لیے انہیں مناسب رشتے کر کے، اگر ماں نہیں ہے باپ نہیں ہے تو وہ لڑکی بے آسرا ہے تو اس بے آسرا لڑکی کا مناسب رشتہ تلاش کر کے ان علماء نے ماں اور باپ کا کردار ادا کر کے ان کو ان کے گھر کا بنا دیا. اور بیک وقت کئی سو بچے اور بچیوں کا نکاح پڑھایا گیا. حضرت ڈاکٹر عبدالرزاق صاحب مدثر اللہ علی جو ہمارے استاد محترم ہیں اور حضرت بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد خاص ہیں، حضرت ڈاکٹر صاحب اس پیرانہ سالی کے اندر گھٹنے کی تکلیف کے باوجود پہاڑی علاقوں میں تشریف لے گئے اور وہاں اجتماعی نکاح کا خطبہ پڑھا اور ایجاب قبول کروایا. پھر پچھلا سیلاب کا موقع آیا تو اس سیلاب کے اندر بھی ان علماء اکرام نے کسی سے کم خدمات انجام نہیں دی. آپ یہ دعا کریں
کہ اللہ رب العالمین ان کی حفاظت فرمائے اور ان کو مزید اخلاص سے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے تو ہاتھ اٹھا کے ان کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں. پھر ابھی اس وقت جو سیلاب کی صورت پیدا ہو گئی اور کھڑی فصلیں تباہ ہو گئیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں، پرسان حال نہیں، تو ان علماء اکرام نے ایسے علاقے میں جہاں پر پہنچنا ممکن نہیں ہے، جہاں جان کا خطرہ، حشرات کا خطرہ، انہیں باضابطہ طور پر اپنے ایسے افراد سے رابطہ کیا جو نیوی کی سطح پر بوٹ کے ذریعے سے امداد پہنچا سکتے ہیں. یہ حضرات اب بدین اور دیگر علاقوں کے اندر ایک بڑی مقدار لے کے نصرت کے لیے جا رہے ہیں. اور الحمدللہ ابھی تک کی کارگزاری یہ ہے کہ نق اور اجناس کی صورت کے اندر ان علماء اکرام نے حضرت ڈاکٹر عبدالرزاق صاحب مدثر اللہ علیہ کی سرپرستی کے اندر 4,81,14,553 روپے خرچ کیے ہیں نقد اور اجناس کی صورت کے اندر. آج کے زمانے کے اندر کسی آدمی کے پاس 50,000 آ جائیں تو وہ چہرہ چھپا کے چھپ کے بیٹھ جاتا ہے. اور ان کو اللہ کی جواب دہی کا احساس، اور اپنے آرام کو قربان کر کے، اپنی راحت کو قربان کر کے یہ رقم مستحقین تک پہنچا کے آئے. پھر تعمیرات کی مد کے اندر ابھی تک جو خرچہ کر چکے ہیں 39,33,560 روپے تعمیرات کی مد میں خرچ کر چکے ہیں. اور اجتماعی شادیاں جو کروا چکے ہیں 36 لاکھ روپے کی اجتماعی شادیاں کروا چکے ہیں، جس میں باضابطہ طور پر دولہا دلہن کو ایک بڑا بیڈ دیا گیا ہے، ڈبل بیڈ، گدا دیا گیا ہے اچھے قسم کا، بیڈ شیٹس دی گئی ہیں اور گھریلو ضروریات کی زندگی کی چیزیں دی گئی. جیسا کہ ایک ماں کی تمنا ہوتی ہے کہ اپنی بیٹی کو ایک عمدہ طریقے سے عزت کے ساتھ رخصت کرے، تو انہوں نے ماں اور باپ کا کردار ادا کر کے ان بچیوں کو اپنے گھر کا کیا ہے. تو میرے عزیز دوستو بھائیو، یہ علماء اکرام اللہ کی رحمت ہیں، اس کو مانیے. اور ان کے اندر ایسے ایسے گوہر چھپے ہوئے ہیں، ایک ایسے گوہر چھپے ہوئے ہیں کہ جن کے بارے میں حدیث میں آتا ہے لو اقسم علی اللہ لابرہ، اللہ کے سامنے اگر قسم کھا لیں تو اللہ ان کی قسم کو پورا کرے. تو میرے عزیز دوستو بھائیو، ایک کام جو کرنا ہے وہ کام یہ کرنا ہے توبہ، اور دوسرا کام جو ہم کو کرنا ہے وہ کام یہ کرنا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کے بدلنے کے فیصلے کریں. توبہ مکمل نہیں ہوگی. تیسرا کام جو کرنا ہے وہ کام یہ کرنا ہے کہ اگر ہم مالی طور پہ مدد نہیں کر سکتے تو کم از کم ہم ان علماء سے محبت کر لیں، ان علماء کے لیے رات میں ہاتھ اٹھا کے دعا کر لیں، اور جن کو اللہ نے توفیق دی ہے اور ان کی دل کے اندر یہ بات مچل رہی ہے کہ کسی طریقے سے ان پریشان حالوں کی مدد کریں، تو یہ علماء اکرام اپنی جان ہتھیلیوں پہ لے کر ایسی ایسی جگہ جا رہے ہیں جہاں پر بڑے بڑے شیر کے اوسان ختم ہو جاتے ہیں. یہ میں مبالغتاً نہیں کہہ رہا ہوں، یہ باقاعدہ مشاہدے کی بنیاد پہ ایک بات کہی جا رہی ہے. تو اللہ رب العالمین ہم کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم اجتماعی طور پر اپنی زندگی کے بدلنے کے فیصلے کریں. اور اگر ہم نے اجتماعی گناہ کیا ہے تو اجتماعی طور پر توبہ کرنی پڑے گی. اور یاد رکھیے کہ وہ گناہ جو علانیہ طور پہ کیا جاتا ہے وہ اللہ کے غضب کو زیادہ دعوت دیتا ہے. اور دیکھیے میں آپ کو ایک بات سناتا ہوں، حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو آدمی فحش اور عریانی اور بے غیرتی اور ناچ گانے میں ملوث ہو جاتا ہے، مبتلا ہو جاتا ہے، تو ایسے قوم کے اوپر اللہ رب العالمین بیماریوں کی صورت میں ایسی بیماریاں نازل کر دیتے ہیں کہ وہ بیماریاں نہ ان کے آباء و اجداد نے سنی نہ کبھی اس کا ذکر آیا. ڈینگی وائرس، اور پیدا کہاں ہو رہا ہے؟ شفاف پانی. مقابلہ کیجیے اللہ کی طاقت. تو میرے عزیز دوستو بھائیو، اللہ کی حلم کی جو صفت ہے، اللہ کی جو رحمان اور رحیم کی صفت ہے، تو اس لیے تھوڑی سی سانسیں باقی ہیں. لیکن اگر اللہ رب العالمین اپنی صفت جباریت کو غالب کر دے، اپنی صفت قہاریت کو غالب کر دے، اللہ اپنی صفت سریع الحساب کو غالب کر دے، تو ایک انسان زمین پہ باقی رہنے کے قابل نہیں رہے گا.
کیونکہ حدیث شریف میں صریح الفاظ ہیں کہ ایک بستی کے بارے میں اللہ رب العالمین نے تباہی کا فیصلہ کیا تو فرشتوں نے کہا اے پروردگار آپ نے ساری بستی کو تباہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے لیکن اس میں فلاں فلاں افراد موجود جو نیک ہیں، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان کو بھی تباہ کر دو۔ اس کی دو وجہ، ایک وجہ تو یہ کہ یہ جو بدماشی، بے غیرتی، عریانی اور نافرمانی ہو رہی تھی ان کا دل بے چین نہیں ہوتا تھا، وہ منہ سے بولتے نہیں تھے۔ تو یہ علماء کا بولنا اور بے چین ہونا، اس میں بھی آپ سب کا فائدہ ہے، یہ اللہ کے سامنے عذر بن جاتا ہے، اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو علماء کے ٹوکنے کو برا مت سمجھا کریں، وہ دوست نہیں ہے جو آگ میں گرنے والے کو کہے ہاں بہت اچھا راستہ ہے، بڑا روشن ہے، اس کے اندر گھس جاؤ۔ آپ کا دوست وہ ہے جب آپ انگارہ منہ میں لے رہے ہو وہ اپنے ہاتھ کو جلا دے لیکن آپ کو بچا دے۔ علماء وہ کردار ادا کرتے ہیں، یہ آپ کے سروں کے تاج ہیں، ان کو حقیر نہ سمجھیے، میڈیا کے پروپیگنڈے سے متاثر نہ ہوئیے۔ اور ہر داڑھی والا مولوی نہیں ہوتا ہے، ہر پگڑی والا مولوی نہیں ہوتا، ہر جبے قبے والا مولوی نہیں ہوتا ہے۔ تو اس طرح کے واقعات لا کر علماء کو بدنام کرنا یہ بھی اللہ کے غضب کو دعوت دینا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی صراحت کے ساتھ یہ بات فرمائی ہے کہ میرے جو ولی ہیں، جو اللہ کے ولی ہیں، ان اولیاء کو جو تنگ کرتا ہے فقد آذنتہ بالحرب، اس سے اللہ کا اعلان جنگ ہے۔ تو یاد رکھیے، ماں جب بد دعا نہیں دیتی لیکن اولاد ماں کی نافرمانی کرتی ہے، اس کو جو ٹیس پہنچتی ہے، جو آنکھ نکلتی ہے، وہ اللہ کے عرش کو ہلا دیتی ہے۔ علماء اگر بد دعا نہیں دیتے، منہ سے کچھ نہیں کہتے، لیکن ان کو جو تکلیف ہوتی ہے یہ مت سمجھے ان کی تکلیف اللہ کے ہاں کوئی قدر و منزلت نہیں رکھتی، اور تقصیرات سب کے اندر ہے۔ ان تقصیرات کو دیکھ کر اللہ کے سامنے عذر نہیں بنائیے کہ علماء ایسے کر رہے ہیں تو ہم کیا کریں۔ آپ دیکھیے، نسب معلوم کیجئے کہ وہ مستند عالم بھی ہیں یا نہیں۔ داڑھی پگڑی سے کوئی عالم نہیں بن جاتا۔ بہرحال ہمیں اپنی زندگیوں کے بدلنے کے فیصلے کرنے ہیں تو ہماری توبہ قبول ہو جائے گی۔ اور اتنا بڑا مجمع اگر پورے مجمع نے توبہ کر لی اور پوری قوم کی طرف سے معذرت کر لی تو اللہ کی رحمت سے بعید نہیں ہے کہ اللہ معاف نہ کرے۔ اللہ رب العالمین مجھے بھی سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی، اور ہم سب کو اپنے دین سے تعلق زندہ قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، علماء سے تعلق قائم کرنے کی توفیق